سے آج 7 پارے ہمارے مکمل ہو گئے اور 7ویں تراویح الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری مکمل ہو گئی۔ 7ویں پارے کے شروع میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے حبشہ میں نجاشی کے ساتھیوں کا ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ پاک نے یہود کا ذکر کیا، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ اسلام دشمنی میں یہود زیادہ شدت اختیار کیے ہوئے ہیں اہل کتاب کی نسبت۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ پاک نے اہل کتاب کا ذکر کیا ہے، یعنی نجاشی کے رفقا کا۔ مکہ میں جب اسلام پھیلا تو مشرکین نے مسلمانوں کے لیے خاصی مشکلات کھڑی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورتاً یہ فرمایا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی، وہ اچھا آدمی ہے، نہ خود کسی پر ظلم کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ جو ہے وہاں ہجرت کر دیں۔ تو مسلمان ابتداً 12 لوگ، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضور کی صاحبزادی، اور پھر اس کے بعد 72 لوگ حضرت جعفر طیار کے ساتھ یہ ہجرت کر کے وہاں پہنچ گئے۔ نجاشی نے ان کا بڑا استقبال کیا مسلمانوں کا، اور بہت اچھے طریقے سے انہیں ٹھہرایا۔ مشرکین کو خبر ہوئی کہ بھی مسلمانوں کو تو وہاں بڑا مزے آ رہے ہیں، تو مشرکین نے ایک سازش کی کہ اپنے کچھ لوگ تیار کیے، ہدایہ اور تحائف لے کر وہ وہاں حبشہ پہنچے اور نجاشی کو پیش کیے، اور پھر نجاشی کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھئی یہ جو مسلمان یہاں آپ کے پاس آئے ہیں یہ فتنہ باز لوگ ہیں، انتشار پسند لوگ ہیں، تخریب کار لوگ ہیں، صلح جو لوگ نہیں ہیں۔ انہوں نے ہمارے مکہ میں لوگوں میں انتشار برپا کر دیا، آپس میں ہم دست و گریباں ہو گئے، اب یہ یہاں آ گئے، آپ کے ملک کا بھی سکون غارت کریں گے، تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو نکالیں یہاں سے۔ تو نجاشی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ تو نجاشی نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان مشرکین کو بھی بلایا، تو مسلمانوں سے کہا کہ بھئی اس طرح کے آپ کے اوپر الزامات ہیں کہ آپ اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، انہوں نے اسلام کا تعارف کروایا اور بہت فصیح بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے نجاشی بہت متاثر ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ دیکھیں، ہم وہ لوگ تھے جو بتوں اور پتھروں کے سامنے جھکا کرتے تھے، اور جن میں رشتے ناتوں کی کوئی پہچان نہ تھی، برائی کو ہم برائی نہ سمجھتے تھے۔ اللہ کے آخری نبی آئے تو ان کی برکت سے ہم اللہ کو پہچاننے والے بن گئے، رشتوں کی پہچان آ گئی۔ انہوں نے اسلام کا تعارف کروایا۔ نجاشی نے ان مشرکین کے تحائف اور ہدایہ ان کے حوالے کیے اور کہا کہ آپ جائیں، یہ یہیں رہیں گے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، مسلمانوں کو خبر ہو گئی، تو مسلمانوں نے نجاشی سے کہا کہ اب ہمیں اجازت دیں، ہم وہاں مدینہ حضور کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور نجاشی نے ساتھ یہ کیا کہ اپنے لوگ کم و بیش 72 لوگ، جس میں 62 لوگ حبشہ کے تھے اور 10 لوگ شام کے تھے، یا 70 لوگ تھے جس میں 8 وہاں تھے، تو یہ ان کے ساتھ کیے کہ حضور کے پاس جائیں۔ تو یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹھہرایا اور بنفس نفیس خود ان کی مہمان نوازی کی، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین کی تلاوت پڑھ کر سنائی۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ یاسین کی تلاوت سنی، تو اسی کو اللہ ذکر کر رہے ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا تھا رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، حق کو پہچاننے کی وجہ سے، یقولون ربنا آمنا، اور کہنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، آپ ہمیں گواہوں میں سے لکھ لیجیے، وما لنا لا نؤمن باللہ، ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں ایمان نہ لائیں اللہ پر، وجاءنا من الحق، حالانکہ ہمارے پاس حق آ چکا، تو یہ ایمان لے آئے۔ اور یہاں سے واپس جب پہنچے تو انہوں نے جا کر نجاشی کو بھی اسلام کے بارے میں بتایا، وہ بھی اسلام لے آیا۔ پھر نجاشی نے اپنے بیٹے کو ایک خط کے ساتھ اور کچھ اور لوگوں کو بھیجا، وہ راستے میں کشتی ڈوب گئی اور راستے میں انتقال کر کے نہ پہنچ سکے، لیکن نجاشی مسلمان ہو گئے۔ تو عزت ان اہل کتاب کا، عیسائیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس وقت یعنی 2 طرح کے لوگ تھے، ایک یہود اور ایک عیسائی۔ تو فرمایا کہ بعض عیسائی نسبتاً یہود کے اسلام دشمنی میں کم ہیں اور یہود زیادہ سخت ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں عیسائی جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ عیسائیوں سے بھی بڑی ہوئی، لیکن اکثر و بیشتر جو دیکھا گیا وہ یہ کہ یہود کی نسبت عیسائیوں نے مسلمانوں کے معاملے میں جو ہے وہ نرمی رکھی، اور باقی شرک میں، دیگر چیزوں میں تو عیسائی بھی بہت آگے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، اے ایمان والو حلال چیزوں کو حرام نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ تو علماء نے لکھا کہ حرام کرنے کے 2 مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ اعتقاداً عقیدہ رکھنا کہ جس چیز کو شریعت نے حلال کہا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حلال نہیں، یہ حرام ہے، ایسا انسان کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عقیدہ حلال چیز کے بارے میں، کسی حلال چیز کے بارے میں قسم کھا لیتا ہے کہ میں یہ حلال چیز نہیں کھاؤں گا، میں اپنے اوپر اس حلال کو حرام کرتا ہوں، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ ایسا شخص گناہ گار ہے، وہ قسم توڑے اور یہ حلال چیز کھائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ نہ قسم کھائی ہے نہ عقیدہ رکھتا ہے، بلکہ کسی عذر کی وجہ سے عملاً کسی حلال چیز کو نہیں کھاتا، طبی نقصان کی وجہ سے، جیسے شوگر والے چینی نہیں کھاتے، میٹھا نہیں کھاتے، تو اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں۔ اور اگر کسی حلال چیز کو
کوئی ثواب سمجھ کر چھوڑ رہا ہے کہ اس کا نہ کھانا ثواب ہے تو یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالی تمہیں تمہاری لغو قسموں کے بارے میں گرفت نہیں فرماتے۔ عموماً جو انسان قسم کھاتا ہے تو قسم کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، ایک یمین غموس کہلاتی ہے، ایک یمین لغو کہلاتی ہے، ایک یمین منعقدہ کہلاتی ہے۔ یمین غموس یہ ہوتا ہے کہ گزشتہ زمانے میں کسی کام کے سچا یا جھوٹے ہونے کی جھوٹی قسم کھائی، مثلا ایک آدمی نے عمرہ نہیں کیا اور جھوٹ قسم کھا کر کے جھوٹ بولا کہ میں نے تو عمرہ کیا ہے، یعنی جھوٹی قسم کھائی، تو اس قسم کھانے پر کفارہ نہیں ہے، گناہ ہوگا، توبہ کرنی چاہیے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور ایک ہے کہ گزشتہ کسی واقعے پر اپنے خیال میں سچ سمجھتے ہوئے قسم کھائی، لیکن وہ جیسے اس نے سوچا تھا ویسے نہیں تھا، غلط تھا، تو یہ یمین لغو ہے، اس کے اوپر کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے مواخذہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے تکیہ کلام کے طور پر قسم کھا لینا، جیسے عرب میں عام ہے واللہ باللہ تاللہ، وہ لوگ بات بات پہ یہ کہہ دیتے ہیں، تو اس طرح کی جو قسم ہے یمین لغو ہے، بے ساختہ زبان سے اگر اس طرح کی کلمات نکل جائیں تو اس پر بھی مواخذہ نہیں ہے۔ ویسے شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام ہونا چاہیے، جھوٹی تو بہت دور کی بات ہے، سچی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی قسم کھائی ہی نہیں، جھوٹی تو دور کی بات ہے، سچی قسم بھی نہیں کھائی۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی کام کے کرنے پر یا نہ کرنے پر قسم کھانا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا یا یہ میں کام کروں گا، تو اگر تو وہ کام مثلا کسی نے کہا کہ میں فلاں سے نہیں بات کروں گا، قسم کھا لی، اب یہ گناہ کی بات ہے، مسلمان سے قطع تعلقی، اب حکم یہ ہے کہ اس سے بات کرے اور قسم کا کفارہ دے، قسم کو توڑ دے۔ ایسی قسم کو توڑنے پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو صبح شام کھانا کھلائے، یا 10 آدمیوں کو سطر ڈھکنے کے مقدر کپڑا پہنا دے، پجامہ دے دے، لنگی دے دے، یا ایک کرتا دے دے جو بڑا ہو، یا غلام آزاد کر دے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے۔ یہ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اے ایمان والو، شراب، جوا، ازلام یہ شیطانی کاموں میں سے ہے، رجس من عمل الشیطان۔ شراب کی حرمت 3 مختلف مراحل میں ہوئی، دوسرے پارے میں ذکر ہوا سب سے پہلے، دوسرے پارے میں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر، کہ حضور سے کہا کہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، تو آپ کہیں کہ ومنافع، کہ اس میں گناہ ہے، منافع بھی ہیں لیکن گناہ ہے۔ کچھ لوگوں نے تو اسی وقت چھوڑ دی، کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں یہ آیتیں اتار دیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى 5ویں پارے میں، اے ایمان والو جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو اس وقت نشہ نہ کیا کرو، یا نشہ کر چکے ہو تو جب تک وہ نشہ ختم نہ ہو نماز نہ پڑھو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ نماز میں کوئی واہیات قسم کی باتیں تمہارے منہ سے نکلیں۔ کچھ لوگوں نے اسی وقت چھوڑ دی، لیکن کچھ ابھی بھی پی رہے تھے۔
تو اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ریجس ہے، گندی ہے، ناپاک ہے، اس سے اجتناب کریں، اس کے قریب نہ جائیں، فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے بچیں۔ اب جب یہ مرحلہ آیا تو پھر کلی طور پر مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے پینے کے لیے منہ کے قریب بھی کی ہوئی تھی تو اس نے بھی پھینک دی، اور مدینے کے گلی بازاروں میں ایسا لگ رہا تھا شراب ایسے بہہ رہی تھی جیسے ہمارے ہاں گٹر کا پانی بہتا ہے، اس طرح سے لوگوں نے بہا دی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفرت پیدا کرنے کے لیے جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، مخصوص برتن ہوتے تھے جن میں یہ شراب تیار کی جاتی تھی اور بہت اچھی تیار ہوتی تھی، پھر مخصوص برتن ہوتے تھے جن میں وہ ڈال کے پیتے تھے، تو شریعت مطہرہ نے ابتداً ان برتنوں کو توڑنے کا بھی حکم دے دیا کہ ان برتنوں کو بھی توڑ دے، تاکہ ان برتنوں کو دیکھ کر بھی کہیں انسان بہک نہ جائے، شدید طور پر نفرت پیدا ہو جائے اس بات کی نہ۔ اور دوسری چیز جوا، وہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی انداز میں ہو، شریعت مطہرہ نے اس کی مذمت کر دی کہ جوا جو ہے وہ انسان کے اندر نفرت پیدا کرتا ہے، لڑائی پیدا کرتا ہے۔ اور تیسرا ازلام، ازلام یہ ایک طریقہ تھا ان کے ہاں، یہ تقسیم بھی اس طرح کرتے تھے، جوا بھی اس طرح کھیلتے تھے۔ مثلا 10 لوگوں نے مل کر یا 20 لوگوں نے مل کر کوئی چیز خرید لی، اب جب اس کو تقسیم کرنے کا مرحلہ آیا کہ بھائی جب 20 لوگوں نے خریدی ہے تو 20 حصوں میں تقسیم ہونی چاہیے اور برابر برابر تقسیم ہونی چاہیے، لیکن اب وہ یہ کرتے تھے کہ جس کے پاس، اور یہ بیت اللہ کے جو مجاور ہوتے تھے ان کے پاس تھیلے ہوتے تھے جن میں یہ ازلام تیر ہوتے تھے، اور جب کوئی ان کے پاس آتا تو وہ تیر نکالتا، تو جس کے تیر پر پہلے اس کا تیر ہے، پھر دوسرے کا، پھر تیسرے کا، جس کے تیر پر ایک حصہ اس کو ایک، کسی کے تیر پر 3 اس کو 3 حصے مل جاتے، پیسے ایک حصے کے دیے ہیں، کسی کے تیر پہ نکل آتا کہ کچھ بھی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو اس طرح سے کچھ کو 2 3 حصے مل جاتے اور کچھ کو ایک بھی نہ ملتا، تو شریعت مطہرہ نے اس کی ممانعت کر دی۔ یا اسی طرح جوا کھیلتے، پیسے لگاتے کہ بھئی کسی کے 4-5 لوگوں نے مل کے پیسے لگا دیے، 10-10 ہزار روپے لگا دیا، اب وہ تیر نکالے، ایک کے حصے میں آ گئے 5، تو اس کو 5 حصے مل گئے، ایک کے حصے میں کچھ بھی نہیں، تو شریعت مطہرہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ احرام کی حالت میں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد، کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا منع ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں۔ آزمائش کیا؟ احرام پہنے ہیں، اب وہ جانور جو، ایک تو وہ جانور ہیں جو گھروں میں پالتو ہیں، جیسے بکری ہے، گائے ہے، اور ایک وہ جانور ہیں جو جنگلی جانور ہیں لیکن ہیں حلال۔ تو جب وہ اللہ کا نظام ہے، جب احرام محرم ہونے کی حالت میں ہوتے تو وہ آدمی کے قریب قریب ہو رہے، بھاگ ہی نہیں رہے ہوتے، اب دل بڑا مچلتا ہے کہ بھائی ان کے اوپر ہاتھ صاف کریں، ان کو پکائیں کھائیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے کہ آیا تم تربیت یافتہ ہو، ان کو دیکھ کے آپے سے باہر تو نہیں ہو رہے، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم احرام کی حالت میں ہو، تمہارے لیے ایسا کرنا جائز نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء۔ اقرا بن حابس ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے، یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ خاموش ہو گئے، پھر کہنے لگے ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے، پھر تیسری مرتبہ پھر کہنے لگے ہر سال حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال، تو آپ میں یا امت میں قیامت تک آنے والے ہر انسان میں اس بات کی
طاقت تھی کہ ہر سال حج کرنے جاتے؟ تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ اے ایمان والو، جب تک دین اتر رہا ہے، کامل اور مکمل نہیں ہوا، اس وقت تک کوئی سوال نہ کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے سے امت کے لیے کوئی مشکل کھڑی ہو جائے. اور بتایا اللہ پاک نے کہ اس سے پہلے لوگوں نے سوالات کیے، ان کے لیے مشکل کھڑی ہو گئی. ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ کفر کرنے والے ہو گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں، بھئی مردہ کیسے زندہ ہو، ہمارے یہ آدمی قتل ہو گیا کیسے پتہ چلے گا؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی گائے ذبح کر دیں. اللہ نے فرمایا گائے ذبح کر دیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا بھی ذبح کر دیتے. کہا وہ کیسی ہوگی، اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ دیکھنے میں کیسی لگے گی، آیا وہ پہلے کہیں کام کاج کر چکی ہوگی نہیں کر چکی ہوگی. یعنی اتنی سوالات کر لیے کہ اس کا تلاش کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. اور پھر جو ملی تو اتنی آسانی سے نہیں ملی، بہت خرچ کرنا پڑا پھر جا کے ملی. تو اللہ فرماتے ہیں نبی سے جب قرآن اتر رہا ہے آج خود سوال نہ کریں. اللہ کے نبی جو بہتر سمجھیں گے وہ تمہیں بتا دیں گے. اگلی آیتوں میں مشرکین نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، مشرکین نے کچھ جانور ان کے نام رکھ لیے تھے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس کا دودھ حلال نہیں، اس کا گوشت حلال نہیں، یہ فلاں کے نام. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی اختراع ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں. اگلی آیتوں میں فرمایا کہ اگر ان آیتوں کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ ایک مسلمان تھے، بدیل ان کا نام تھا، وہ شام میں گئے، ان کے ساتھ دو نصرانی یعنی عیسائی لوگ وہ بھی ساتھ گئے تجارت میں، جیسے 2 4 5 آدمی مل کے جاتی ہیں تو چلے گئے. اللہ کا کرنا یہ بدیل جو ہیں یہ بیمار پڑ گئے. جب یہ بیمار پڑ گئے اور ان کی بیماری شدت اختیار کر گئی، انہیں یہ خیال ہوا کہ شاید اس بیماری میں میرا انتقال ہو جائے. انہوں نے سمجھداری یہ کی کہ اپنے پورے سامان کی ایک لسٹ بنائی. وہ لسٹ بنا کر اپنے سامان میں چھپا دی. اور ان دو جو عیسائی لوگ تھے ان سے یہ کہا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ میرا انتقال ہو جائے، اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ کی مہربانی یہ میرا سامان میرے ورثاء تک پہنچا دیں. انہیں کہا ٹھیک ہے. اللہ کا کرنا ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے وہ سامان جو ہے ان کے گھر پہنچایا. انہوں نے سامان کھولا تو سامان میں سے ایک لسٹ نکل آئی. جب انہوں نے لسٹ نکالی، اس کو ٹیلی کیا یعنی سامان کو دیکھا، تو اس میں ایک پیالہ تھا چاندی کا جس میں سونے کا کام کیا ہوا تھا. وہ غائب تھا، وہ نہیں تھا. تو گھر والوں نے ان سے کہا کہ وہ بدیل جو ہے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی، علاج معالجے میں کوئی خرچ ہوا. انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں، کوئی اتنا کچھ بھی نہیں ہوا. کہا اچھا تو کوئی اس کے کفن دفن پہ زیادہ؟ اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں. اس نے کچھ بیچا کہنے کا کچھ بھی نہیں. خیر انہوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ لسٹ ہے، اس میں یہ سامان ہے اور یہ پیالہ جو ہے یہ نہیں ہے اس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. انہوں نے کہا کہ ایسا تو کچھ، آپ پہلے تو یہ پوچھا کہ آپ نے اس سے کوئی چیز خریدی تھی؟ کہا کچھ نہیں، ہم نے تو کوئی چیز خریدی نہیں. تو انہوں نے کوئی بیچی، جو تفتیش تھی وہ کی. پھر کہا کہ اس طرح کا پیالہ تھا سامان میں، لسٹ میں ہے اور ہے نہیں. کہا ہمیں تو پتہ نہیں. اچھا بھئی یہ کہیں ورثاء کہ ان کے پاس ہے، یہ دعویٰ کریں کہ ان کے پاس ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو بھائی ضابطہ یہ ہے کہ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کرے. تم گواہ پیش کرو کہ بھئی تمہارا پیالہ ان کے پاس ہے، یہ انہوں نے لے لیا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کہاں سے پیش کریں؟
تو کہا کہ پھر وہ قسم کھائیں گے. انہوں نے قسم کھا دی کہ بھائی ہمارے پاس نہیں ہے. خیر بات آئی گئی ہو گئی. کچھ وقت گزرا تو وہ پیالہ ایک سنار کے پاس مل گیا. سنار سے پوچھا کہ یہ پیالہ تیرے پاس کہاں سے؟ اس نے کہا انہوں نے بیچا ہے. انہوں نے بیچا ہے. اب پھر حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ یہ دیکھیں یہ پیالہ مل گیا. انہوں نے آپ نے پھر ان کو بلایا، کہا کہ بھئی یہ پیالہ، کہا کہ یہ تو ہم نے ان سے خرید لیا تھا. تو بتایا کیوں نہیں؟ کہا ہم نے کہا کہ ہم کوئی یہ یقین نہیں کریں گے. تو اب چونکہ انہوں نے کہا ہم خرید لیا تھا تو بھئی گواہ پیش کرو. اب ان کے پاس گواہ نہیں تھا. ان سے کہا کہ آپ قسم کھاؤ. انہوں نے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ یہ پیالہ ہمارا ہے، اور انہوں نے خریدا نہیں، جھوٹ بولتے ہیں. تو اس طرح سے پیالہ واپس دلوا دیا گیا. اللہ نے آیتیں اتار دیں کہ اگر کبھی اس طرح کا موقع آئے، ایک تو لکھو اور ساتھ گواہ بھی ہوں، تاکہ کل کلا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپس میں جھگڑا نہ ہو. اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جب کل قیامت کے دن اللہ رسولوں سے پوچھیں گے ماذا اجبتم، تمہیں تمہاری امتوں نے کیا کہا، کیا جواب دیا. جب آپ نے امتوں کے سامنے دعوت دی تو انہوں نے کیا کہا؟ تو اس وقت رسول کہیں گے لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ہمیں علم نہیں، آپ علام الغیوب ہیں. علماء نے لکھا کہ اس وقت ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا. اللہ پاک امتیں موجود ہوں گی، ان کی موجودگی میں نبیوں کو بلا کر کے جب پوچھیں گے کہ تمہیں تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا. اب اگر نبی امتوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی کہ نبی یہ کہیں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اور ہمیں ٹھکرایا، ہمیں دھتکارا. جب نبی یہ کہہ دیں گے تو ہمارے لیے نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، ہم کہاں جائیں گے کہیں کوئی. تو اس وقت نبی پھر بھی بات کو اس طرح سے کہہ گئے لا علم لنا، اے اللہ آپ علام الغیوب ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے، آپ کو زیادہ پتہ ہے. اب بھی انبیاء امتوں پر شفقت کا مظاہرہ فرما دیں گے. اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات کا ذکر فرمایا فَتَنْفُخُ فِيهِ الطَّيْرُ بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ بِإِذْنِي، کہ عیسیٰ علیہ السلام پرندہ مٹی کا بناتے تھے میرے اذن سے، مادرزاد اندھوں کو صحیح کرتے تھے میرے اذن سے، کوڑیوں کو صحیح کرتے تھے میرے اذن سے. جگہ جگہ اللہ نے یہ لفظ لا کر بھی اذنی میرے اذن سے اس بات کی نفی کر دی، رد کر دی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں بابے نے ایسا کر دیا، فلاں مزار پہ گئے تو ایسا ہو گیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا. نہیں، اللہ کا نبی یہ سب کچھ کر رہا ہے. نابینا مادرزاد آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، بینائی ٹھیک، لیکن بِإِذْنِ میرے اذن سے. مٹی کے پرندے کو پرندہ بنا کر ہوا میں اڑاتے ہیں، پھونک مارتے ہیں، ہوا میں اڑتا ہے میرے اذن سے. یعنی ہاتھ نبی کا ہے، پیچھے طاقت اللہ کی ہے. کسی انسان میں ذاتی کمال نہیں ہے. اگلی آیتوں میں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی حضرت سے کہنے لگے حضرت ہمارا دل چاہتا ہے آپ اللہ سے دعا کر دیں، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے دسترخوان بھیجے، جنت سے دسترخوان آئے، جنت کے کھانے آئے، ہم کھائیں. عید الاولینا وآخرنا وآیۃ منک، پہلوں کے لیے بعد والوں کے لیے ایک خوشی کا پیغام ہو جائے گا، ہمارے لیے ایک فخریہ ڈش ہو جائے گی اور آپ کی قدرت کی نشانی ہو جائے گی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو، کیا بات کر رہے ہو، تمہیں سوچ کر بات کرنی چاہیے، تم یہ منہ رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کو آزماؤ. کہا کہ نہیں حضرت ایسی بات نہیں، ہم تو اس طرح سے چاہتے ہیں.
خیر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. یہ دعا کی. اللہ پاک نے فرمایا کہ اے عیسیٰ دیکھو اتار دیں گے، کوئی مشکل نہیں، لیکن اتارنے کے بعد اگر ایمان نہ لائے، نہ مانا، تو سزا بھی ایسی ملے گی کہ پھر کسی کو بھی نہیں ایسی سزا ملے گی. اب یہاں کہ آیا اللہ نے دسترخوان اتارا یا نہیں، اس میں دو قول ہو گئے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ نہیں اللہ ہمیں نہیں چاہیے. اور جمہور یعنی اکثریت امت کی وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے آسمانوں سے دسترخوان اتارا جس میں روٹی اور گوشت تھا اور یہ لوگ کھاتے رہے. پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے بچا کے رکھ لیا، چپڑ میں بچا کے رکھ لیا. اب جب بچا کے رکھا تو یہ لوگ بندر اور خنزیر بن گئے. ان کو منع تھا کہ بچا کے نہیں رکھنا، کھاؤ بس، بچا کے رکھنا نہیں ہے. انہوں نے اللہ کے حکم کی نہ، تو یہ بندر اور سور بن گئے اور پھر یہ ختم ہو گئے اور کچھ لوگ بچ گئے. تو اس طرح سے اگلی آیتوں میں اللہ فرمائیں گے اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی، اے عیسیٰ آپ نے یا آپ کی والدہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لیں. اللہ اکبر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت اللہ. اے اللہ جو بات مجھے زیب ہی نہیں دیتی وہ میں کیسے کہوں گا، اور اگر میں نے کہی بھی ہے تو آپ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ علام الغیوب ہیں، میں تو نہیں. اور پھر کہیں گے ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں عذاب دیں گے تو آپ قدرت والے ہیں، اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ قادر مطلق ہیں. اگلی آیت سورت انعام ہے. جب یہ سورت اتری 70,000 فرشتے ساتھ اترے. اس سورت کے ابتدائی رکوع میں مشرکین نے حضور سے کہا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ فرماتے ہیں کہتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ ایک خط لے کے آئے سردار کے نام کہ بھئی یہ ان کو مان. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم ایسا کر بھی دیں کہ فرشتہ اترے خط لے آئے تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے. اور کہتے تھے کبھی کہتے تھے کوئی فرشتہ آئے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ. اگر ہم فرشتے کو بھیج بھی دیں تو پھر کہیں گے یہ تو انسان ہے، اور اگر فرشتے کو اصلی شکل میں بھیجیں گے تو یہ دیکھ کے ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو قبول فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما، انہیں ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرما. اے اللہ اپنے کرم سے انہیں یا اللہ پاک غلبہ نصیب فرما. یا اللہ پاک دنیا بھر کے مسلمانوں کو ان مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.